नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यह है कि सरकारी सतह पर इसराइल की जानिब से पहली बार यह एडमिट कर लिया गया है कि वो हमास को शिकस्त नहीं दे सकते और ना ही वो अपने कैदियों को मिलिट्री प्रेशर के जरिए, मिलिट्री कैंपेन के जरिए वापस ला सकते हैं, बल्कि डील ही इसका वाहिद हल है। ये बहुत बड़ा इतराफ़ शिकस्त है। अपना तमाम जबर, जुल्म, सफाकियत, अपने तमाम वसाइल, टेक्नोलॉजी, असलहा, सारी ताकत इस्तेमाल करने के बाद पहली बार ये शिकस्त तस्लीम कर ली गई है इसराइल की जानिब से। दुनिया भर में ये टॉप न्यूज़ बन चुकी है और इसको बहुत बड़ी शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मगरब के अंदर, यूरोप के अंदर क्लीन अप ऑपरेशन शुरू हो गया है मोसाद के खिलाफ। जो इसराइल का इन्फ्लुएंस था मगरब के अंदर, अब मगरब में वो बहुत बड़ी तब्दीली आना शुरू हो गई है कि गवर्नमेंट में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर्स के अंदर जो इसराइल का लॉबिंग जो इनकी थी, जैसे ये कंट्रोल करते थे, वो सफाया अब इनका मगरब से होना शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी तब्दीली वहां पर आ रही है। फ्रांस ने इसराइली असलहा कंपनीज की नुमाइश के अंदर पाबंदी लगा दी है। बहुत बड़ा नुकसान इसराइल को इस पर हुआ है, क्योंकि जो इनकी असलहा कंपनीज है उनकी पूरी तारीख है जंगें छेड़ने के हवाले से, मुनाफा कमाने के हवाले से, बहुत सारे मामलात हैं। तो इनकी कंपनीज को बैन करना ये तो तारीख में कभी हुआ ही नहीं है। जापान ने इसराइलियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। एक बहुत बड़ा इत्तेहादी वेस्ट का, जापान इसराइल का बड़ा इत्तेहादी, उसने इसराइलियों के जो है ना दाखिले पर पाबंदी लगा दी है और उनको वहाँ पर होटल्स नहीं मिल रहे हैं। इसराइलियों को उन्होंने होटल्स देने से इनकार कर दिया है। और रशिया का जो मामला है, जो आलमी जंग का मामला है, वो इतना बिगड़ चुका है कि सबसे एक और बड़ी खबर आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि रशिया ने यूरोप के दूसरे मुल्कों के ऊपर परवाजें शुरू कर दी हैं। उनके जो जंगी त्यारे हैं वो नेटो की बेसिस को स्ट्राइक करने के लिए दूसरे मुल्कों की टेरिटरीज में उड़ान भर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सूरत हाल यूरोप के अंदर भी ख़राब हो गई है। प्यूटन ने जो प्रपोजल दिया उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद प्यूटन ने कहा कि हम नेटो को अब स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। तो अभी ये खबर आई। अब देखिए, ये सारी डेवलपमेंट पिछले 72 घंटों के अंदर अंदर हुई है। दुनिया कभी भी इतनी तेज़ी से नहीं बदली जितनी आज बदल रही है। ये तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक के बाद एक खबर हर वीडियो में आ रही है और क्योंकि डेवलपमेंट्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं, इवेंट्स इतने तेज़ी के साथ दुनिया में बदल रहे हैं, ऐसे वाक़यात अनफोल्ड हो रहे हैं कि हर खबर पहली से भी बड़ी खबर साबित हो रही है। अब ये जो खबर है ये 253 दिन की जंग के ऊपर ज़ाहिरी बात है सबसे भारी खबर है कि जो सारा बयानिया है, मतलब खुद इसराइल ने इतराफ़ शिकस्त कर लिया है। सरकारी सतह के ऊपर बतौर रियासत इसराइल की जानिब से इतराफ़ शिकस्त कर लिया गया है। अब देखना कि इससे फिर बड़ी खबर और जंग के मैदान से क्या हो सकती है। नाज़रीन, जो इसराइल का आर्मी का स्पोक्स पर्सन है उसने बाकायदा मीडिया पर आकर ये तस्लीम किया है कि वो फेल हो गए हैं, अपने कैदियों को वापस लाने में ना ही ला सकेंगे। देखें, इसराइली हुकूमत, अमेरिकी हुकूमत और बरतानवी हुकूमत, ये तीन ऐसी हुकूमतें हैं जो ये कह रही थी कि नहीं नहीं, हम मिलिट्री कैंपेन जारी रखेंगे, मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेंगे, हमास को ख़त्म करेंगे और हॉस्टेजेस को वापस लाएंगे। बाकी सारी दुनिया और इसराइल के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही थी कि आप नहीं ला सकते हैं। लेकिन ये तीनों हुकूमतें जो है वो बाज़िद थी। इनकी लीडरशिप है तो मुट्ठी भर लोग हैं ना, यानी ऋषि सुनक कह रहा था, इधर से नेतन्याहू और उसके 2-3 और जो उनकी लीडरशिप है समुद्रिक, ये कह रहे थे, और उधर से बाइडन और ब्लिंकन ये कह रहे थे। मुट्ठी भर ही लोग हैं ना, उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो ये बात कर रहे थे, नहीं नहीं जी हम ऑपरेशन जारी रखेंगे। इन तमाम मुल्कों के अंदर भी ये कहा जा रहा था कि इसराइल हार रहा है और ये अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकेगा। तो आज इसका जो है वो खुद सरकारी सतह के ऊपर एतराफ़ कर लिया गया है। मैं पहले स्टेटमेंट आपके सामने रख दूं, फिर इसके हवाले से आपको बताते हैं कि डैनियल हैगेरी एडमिटेड, ये उनका स्पोक्स पर्सन है आर्मी का, दैट इजराइल will not succeed in freeing all the detainees from the Palestinian factions in Gaza Strip through military operations. Haggari said in a press conference, "We will not be able to recover all the abductees in Gaza through military operations." This statement may lead renewed calls for a deal with Hamas with the aim of ceasing fire and exchanging hostages and families. इसके अलावा देखिए, today we received another reminder of the high cost of war.
اب یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرف جب آپ نے خود مان لیا کہ آپ اچیو نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے، تو اس لیے وہ ملٹری ایکسپرٹ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اچھا اس کے بعد مطلب پھر یہی ہے کہ پھر وہ ڈیل کی طرف جائیں گے، پھر وہ معاہدہ کرنے کی طرف جائیں گے، they will call for a ceasefire، پھر یہی کہیں گے اپنے میڈیٹرز کو اور اپنے اتحادیوں کو کہ ٹھیک ہے پھر یہ کروا دیں۔ یعنی سارے یہ کہہ رہے تھے آپ سے کہ آپ کا تو سارا بیانیہ اس کے اوپر کھڑا ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر لو، ڈیل کے ذریعے اپنے بدلے لے آؤ اور امن ہو جائے گا، اور یہ ظالم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم یہ آپریشن جاری رکھیں گے، یہ جنگ جاری رکھیں گے، یہ جینوسائیڈ جاری رکھیں گے، اسی طریقے سے ہم اپنے بندے واپس لائیں گے۔ تو سارا بیانیہ تو اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو آج جب آپ نے خود یہ مان لیا کہ اچھا واقعتاً ہم نہیں لا سکتے ملٹری پاور کے ذریعے، تو پھر آپ وہی بات جو باقی دنیا کر رہی ہے آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہو گئے نا، پھر اور کیا حل ہے؟ اچھا ملٹری کے ذریعے نہیں لا سکتے تو اور کیا حل ہے؟ پھر سرنڈر ہی ہے نا آپ کا حل، پھر حماس کی شرائط ماننا ہی، ڈیل کرنا ہی، ٹیبل پر بیٹھنا ہی، یہی حل ہے نا، اور تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جب خود اپنے منہ سے تسلیم کر دیا تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو ریت میں گاڑ دینا، ان کے غرور اور اکڑ کو، یہ وہ چیز ہوئی ہے۔ اتنی عبرتناک شکست اسرائیل نے اٹھا لی آج، اس نے اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے۔ تو جو فلسطینیوں نے قربانیاں دی، مجھے بتائیے نا کہ وہ 50,000 سے زیادہ فلسطینی جو نہتے شہید ہو گئے، اس کا حساب کون دے گا؟ تم نے آج مان لیا کہ تم نہیں اچیو کر سکو گے، تو پھر وہ جو کیا ہے جو نہتے لوگوں، اس کا حساب کون دے گا؟ تم پہلے دن ہی اگر ڈیل کر لیتے یا پہلے دن مذاکرات کی طرف، تو اس کا حساب تو ہوگا۔ اب تمہیں یہاں سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اب تم کیا کہتے ہو کہ یہ کہہ کر تم نکل جاؤ گے، یہ کہہ کر تو سب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی کہ اچھا جی آپ نہیں لا سکتے، تو جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ تو یہ معاملہ اس طرح سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ بس یہ اطمینان رکھ لیجئے کہ فتح کس کی ہوگی۔ بھائی اس سے بڑا اور ثبوت آپ کو کیا دکھائیں کہ جنگ بے شک آگے جاری رہے گی، جنگ بے شک۔ تو آج جب ان کی ملٹری نے مان لیا کہ ہم شکست کھا چکے اور آگے بھی کوئی فتح ہمارے لیے نہیں ہے، تو لڑتے رہیں۔ اس لڑنے کے انجام پر پھر یہی ہوگا جو میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جڑ سے خاتمہ ہی پھر ایسی ظالم اور ایسی بد امن ریاست کا، ایسی کالونی کا، ایسی سفاکیت اور تاریخ کے سب سے بڑے جرم کرنے والی ایک جو ہے نا ابلیسی طاقت کا یہی انجام ہوگا کہ جڑ سے آپ اس کو خاتمہ کریں گے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں۔ ذرا نیتن یاہو کا بیان دیکھیے۔ بینجامن نیتن یاہو کمنٹنگ آن دا رافا آپریشن، ٹوڈے وی پیڈ اے پرائس دیٹ ٹیئرز دا ہارٹ۔ آج ہم نے بہت قیمت چکائی۔ وہ جو دراصل پتہ ہے کیا ہوا نا، وہ جو آپریشن ہوا ہے کل، اور ایک گاڑی کے اندر ان کے بندے مار دیے انہوں نے 10، اس کے اوپر چیخیں نکل رہی ہیں اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے۔ یہ جو اسرائیل کے اسپوکس پرسن نے بیان دیا یہ بھی اسی کے بعد دیا ہے، اور یہ جو نیتن یاہو کے جو ہے نا چیخیں نکل رہی ہیں وہ بھی اسی کے اوپر۔ اب ذرا اس کی اگلی بات سنیے۔ آفٹر دا کلنگ آف 8 آکوپیشن سولجرز ان رافا وی پیڈ اے ہارٹ بریکنگ پرائس and our brutal enemy has no intention of stopping but rather wants to continue trying to annihilate us۔ یہی ان کا پہلے دن سے بیانیہ ہے، اور اس لیے جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ جو ہمیں بیانیہ کے محاذ پر فتح ہوئی ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی اس نے فوری مظلومیت کارڈ کھیل لیا، فوری کہتا ہے یہ دیکھو بڑا بروٹل اینمی ہے ہمارا، بڑا بروٹل اینمی ہے جو جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، he is not ready to stop، اور یہ ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ دوبارہ سے پھر جیسے تم تو روک رہے ہو اور حماس نہیں روک رہی، اچھا وہ بروٹل ہے اور جو تم نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی دنیا میں کیا کوئی لفظ بنا ہے ابھی تک جو اس ظلم کو بیان کر سکے گا؟ ابھی بھی پتہ ہے آپ کو آج یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کیا آئی ہے؟ 7 لاکھ فلسطینی جو اس وقت ڈائریکٹ قحط کے اندر رہ رہے ہیں۔ یعنی جو ہوتا ہے نا کہ شدید والا قحط، جو بریڈ کے ایک پیس کو بھی مسنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ 7 لاکھ وہ فلسطینی ہیں۔ ٹوٹل ہیں وہ کتنے کو؟ 7 لاکھ کی یہ تعداد ہے۔ فاقے سارے برداشت کر رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ کہ 2 دن کے بعد روٹی مل گئی، کسی کو تھوڑا سا پانی مل گیا۔ یہ وہ ہیں جو بریڈ کے ایک پیس کو بھی اس وقت ترس رہے ہیں شمالی غزہ کے اندر۔ تو تمہارے لیے تم نے جو کچھ کیا ہے اور کر رہے ہو، اس کے لیے کیا دنیا میں ابھی تک کوئی لفظ بھی بنا ہے، کوئی ڈکشنری بھی ایجاد ہوئی ہے کہ اس مظالم کو ہم بیان کر سکیں؟ تو ابھی تک بروٹل وہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو مظالم وہاں پر ڈھائے گئے ہیں اس کا حساب تو ان کو دینا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اگلی بات جو بتا دوں کہ جو بہت بڑی تبدیلی اب ویسٹ کے اندر آ رہی ہے کہ ان کا وہاں سے نا صفایا شروع ہو گیا ہے، کلین اپ آپریشن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ موساد کا یعنی اسرائیل کا جو انفلوئنس تھا ویسٹ کے پولیٹیکل، گورنمنٹ اور کیا کہتے ہیں اکنامک اور ایکڈیمک تمام سفیئرز کے اندر اسرائیلی جو لابی کام کر رہی تھی، جو ان کا پوری طرح سے ایک ہیجمنی اور کنٹرول تھا کہ وہ ان کے غلام بنے ہوئے تھے، وہ کلین اپ آپریشن شروع ہو گیا۔ وہ ہوا کیسے ناظرین؟
اس جنگ کے اندر مغرب کے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ دراصل وہ غلام ہیں ان کے اسرائیلیوں کے. پہلے مغرب کو لگتا تھا کہ ان کی وجہ سے اسرائیل قائم ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی ہے تو صحیح. وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ پالتے ہیں اسرائیل کو, یہ ہماری مہربانی ہے. اب ان کو پتہ چلا نہیں, تم بھی دراصل اسرائیلیوں کے غلام ہو, ان کی لابی کے غلام ہو. یہ مغرب کو پتا چلا, تو مغرب کی بھی غیرت جاگی ہے کچا. مطلب دیکھیں نا, وہ کرسچنز اور یہ معاملات پرانا ہے تو صحیح, یہ تو انہوں نے بہت چلاکیوں کے ساتھ وہ جو پوپ کے ساتھ سارا کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. جیسے پوپ کو اپنے ساتھ ملایا, وہ تو ایک پوری تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ تو ان کی چلاکیاں ہے, وہ ماضی تو ایک پورا ماضی ہے جو کچھ ان کے ساتھ وہاں پر ہوا. تو یورپ کی بھی غیرت جاگی ہے, مغرب کی, امریکہ میں لوگ انہوں نے کہا اچھا یہ مطلب یہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ جو کچھ امریکی یونیورسٹیز میں ہوا ہے, یہ یورپ کی یونیورسٹیز میں ہوا ہے, وہ کدھر گیا غصہ عوام کا؟ وہ وہی تو ہے. دیکھیں وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, وہ ہیں جنہوں نے عالمی جنگیں جیتی ہیں اور دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں. انہوں نے پہلی بار یہ فیس کیا کہ اپنی یونیورسٹیز میں احتجاج کرتے ہوئے ان کی ریاست اس کے اوپر حملہ ور ہو گئی, اور ہوئی کس وجہ سے؟ اسرائیل کی وجہ سے. تو وہ وہاں پر غصہ, آپ کیا لگتا ہے کہ وہ میڈیا سے بات ہٹ گئی تو عوام بھول گئے اس بات کو؟ نہیں, وہاں اندر پوری تحریکیں چل رہی ہیں, وہ میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا, لیکن شدید غصہ ہے وہاں پر. تو وہ غیرت اندر سے جاگی ہے کہ اچھا یہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس کی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بہت میجر تبدیلی ہے, صدیوں پر مبنی تبدیلی, جو یورپ میں ان کا کلین اپ آپریشن شروع ہو گیا ہے. The states have started to clean up the Mossad agents and now a large anti-Zionist movement is entering the scene that is fighting for the eradication of the Israeli control on the governments. اب وہ اسرائیل کی جو لابی ہے اس کی خاتمے کی وہاں پر ایک باقاعدہ موومنٹ شروع ہو گئی ہے. کہاں سے خاتمے کی؟ on the control of the government, states, business, politicians, problem for everyone, silent before, especially in the USA. اب اس میں وہ والی طاقتیں بھی بولنا شروع ہو گئی ہیں جو اس سے پہلے خاموش تھیں, جن کو برا لگتا تھا. اب ذرا امریکی پریزیڈنٹس کی کچھ مثالیں اٹھا کر دیکھیے, آپ کو پتہ چل جائے گا. کچھ امریکی پریزیڈنٹ ایسے آئے تھے جنہوں نے اسرائیل کے خلاف بات کی تھی, پھر انہی کو ہرا دیا گیا, ان کو دوسری ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی. ایک امریکی صدر لکھتا ہے کہ نتن یاہو اس سے وائٹ ہاؤس کے اندر ملنے آیا, اور اس کا ایٹیچیوڈ ایسا تھا کہ جیسے وہ واشنگٹن کو چلاتا ہے. یہ امریکی صدر لکھ رہا ہے کہ نتن یاہو ملنے آیا اس سے وائٹ ہاؤس میں, اور مجھے ایسا لگا کہ یہ نتن یاہو ہے جو واشنگٹن کو یعنی امریکہ کو چلاتا ہے, میں نہیں چلاتا. ایسا اس کا ایٹیچیوڈ تھا. تو بہت ساری ایسی وائسز جو خاموش تھی. ایک امریکی مشہور صدر گزرا ہے جس نے 90s کے اندر یعنی بل کلنٹن سے پہلے اس نے سیٹلمنٹس کی مخالفت کی تھی, اور وہ اس وقت کا پاپولر صدر تھا. اس کو دوسری ٹرم انہوں نے پوری نہیں کرنے دی. تو وہاں پر بھی بہت ساری وائسز تھیں, ان کو خاموش کروایا گیا. تو اب وہاں پر جو خاموش تھے ان کو بھی موقع مل گیا, اور جو غفلت میں تھے یعنی امریکی اور یورپی عوام جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا اسرائیل ان کو کنٹرول کرتا ہے, ان میں یہ غصہ جو ہے وہ شدید بڑھا ہے. اور تمام سفیر میں ان کو پتہ چلا ہے کہ اکنامک, پولیٹیکل, گورنمنٹ, اسٹیٹ کے معاملات, بزنس کے معاملات, ہر اکیڈیمیا میں, یونیورسٹیز میں وہ کیسے گھسے ہوئے ہیں ہر جگہ پر. Now the Mossad is trying to stifle those movements by infiltrating the conservative part of the population, despite the fact that previously Israel was working mainly against them because as they claimed they were fascist, Nazis and supporter of that. اب اسرائیلیوں نے وہاں پر ان کی لابی نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ جو مغرب کا کنزرویٹو پارٹ ہے ان میں یہ صلاحیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان میں صلاحیت کر کے اس موومنٹ کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ کنزرویٹو کون ہے جن کو ماضی میں یہی اسرائیلی اور یہی لابی جو ہے وہ فاسسٹ کہتے رہے ہیں کہ یہ تو جناب بڑے یہ فاسسٹ ہے, اور جو ہے نا یہ نازی سپورٹر ہیں, یہ نازیز یعنی وہ نازی جرمنی وہی والا کہ یہ نازیز ہیں, وہ والے کنزرویٹو کے ساتھ مل گئے اب اس موومنٹ کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو بات ان کے ہاتھوں سے نکل گئی, اب جو مرضی کرتے رہیں. تو اب اس کی ذرا مثال فرانس سے دیکھیے. فرانس کے خلاف انہوں نے بولے ہیں, اور فرانس نے ان کے عدالت سے فیصلہ آ گیا ہے, انہوں نے ان کی اسلحہ کمپنیز کی جو نمائش میں انٹری بین کر دیا. The French court prevents Israelis from entering the arms exhibition in Paris after Galant's word. ان کی کورٹ نے ایکشن لیا ہے کہ ان کی انٹری بند کرو. بھائی ان کی مطلب اسلحہ نمائش میں ان کی انٹری بند کر رہی ہے فرانس کی کورٹ. یہ کبھی ہوا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, یہی تو بات ہے. مطلب یہ کھڑے ہو کر یورپ کو انہوں نے کتنی گالیاں دی ہیں اسی جنگ میں. آپ دیکھ لیں بین گور اور سموترک اور نتن یاہو اور ان کے سارے کے آپ دیکھ لیں ان کا ایٹیچیوڈ کیا رہا ہے. امریکہ کو دھمکیاں, یورپ کو دھمکیاں, جو سیز فائر کی بات کرے. آپ جو جیسے وہ اس نے جوزف بورل نے نہیں کہا کہ جو بھی
جنگ بندی کی بات کرتا ہے یا فلسطینیوں کو ہیلپ کی بات کرتا ہے، یہ جو نتنیاہو ہے اس کو اینٹی سیمیٹک کہہ دیتا ہے فوراً سے. تو وہاں یورپیوں کو سیدھی سیدھی گالیاں پڑی ہیں ان سے یہ اس پوری جنگ کے اندر. تو وہاں پر جو ہے نا یہ غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کا ریئیکشن آپ دیکھ لیں تو ان کی جو انتہا پسندی اور جو پاگل پن ہے وہ ان کو اپنے انجام کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے. پھر ناظرین 93 کنٹریز سے ایک اور کام ہوا ہے. 93 کنٹریز نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری. کتنی؟ آدھی دنیا نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. یار کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ آدھی دنیا مل کر یونائٹڈ نیشن سے ہٹ کر، وہاں پر تو ریزولوشن وغیرہ پاس ہوتے ہیں، وہ تو ایک پلیٹ فارم ہے نا، اس سے ہٹ کر کبھی ہوا ہے آدھی دنیا ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے 4 ملک 5 ملک یا کوئی اجلاس ہو رہا ہے جیسے G7 کا ہو رہا ہے تو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آ جائے گی، ایسا ہوتا ہے نا. 93 ملک مل کر جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں اور کیا رہے ہیں کہ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں اور عالمی عدالت کو سپورٹ کرتے ہیں جس نے فیصلہ دیا ہے. اب ذرا اس کی بھی دیکھ لیجئے. جوائنٹ سٹیٹمنٹ فرام 93 کنٹریز. وی افرم آور فرم سپورٹ for the International Criminal Court and renew our determination to stand united against impunity. We renew our commitment to support the principles and values of the Rome Statute and preserving its integrity from any interference and pressure. We call on all countries to ensure full cooperation with the International Criminal Court. اب یہ دوسرا اینگل اس کا دیکھیے جو یہ تبدیلی آ رہی ہے. دوسرا اینگل بھائی انہوں نے مغرب کی عدالتوں کو گالیاں نہیں دی. اسی فیصلے کے درمیان اور اسی عدالتی کارروائیوں کے درمیان پتہ چلا کہ ان عدالتوں کے جو فارمر پروسیکیوٹرز تھے اور فارمر ججز تھے ان کو کیسے موساد دھمکیاں لگاتی رہی، ان کو مرڈر تھریٹس تک ملتی رہی ہیں، اسیسینیشن تھریٹس تک ملتے رہی، ان کی فیملیز کو اسیسینیٹ کرنے کے تھریٹس تک ملتے رہی. اس موجودہ جو پروسیکیوٹر ہے اس کو کتنا دھمکایا. نتنیاہو نے آن ریکارڈ آ کر کہا کہ اس نے کہا مجھے مسئلہ نہیں ہے ٹریول کرنے میں باقی ملکوں میں، کیونکہ اس وقت یہ بات چل رہی تھی نا کہ نتنیاہو کسی دوسری کنٹری میں جائے گا تو اس کو ریسٹ کر لیا جائے گا. تو اس نے کہا مجھے مسئلہ نہیں ہے، یہ پروسیکیوٹر اپنی سیفٹی سنبھال لے. اس کو دھمکی دے رہا ہے عالمی عدالت کے پروسیکیوٹر کو یورپی میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کہ یہ پروسیکیوٹر ذرا اپنی سیفٹی سنبھال لے دوسرے ملکوں میں ٹریول کرتے ہوئے. تو بھائی ان کی عدالتوں کو آپ نے دھمکیاں لگائی ہیں تو وہ مطلب آپ دیکھیں نا کہ وہ پروسیکیوٹر پھر بعد میں آیا آن ریکارڈ اور اس نے کہا کہ مجھے جو مرضی یہ دھمکی لگا لیں میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو وہ چیزیں امپیکٹفل ہیں اور اس کے ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ ذرا آگے اگلی خبر دیکھیے. جاپان سے خبر ہے. ناظرین جاپان میں اسرائیلیوں کو ہوٹل دینے سے انکار کر دیا گیا، ان کو رہائش دینے سے انکار کر دیا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں پریہا اسٹیٹ کہ جس کو آؤٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے. جیسے ایک برادری ہوتی ہے نا، برادری میں سے آپ کسی کو نکال دیتے ہیں کہ اس نے بڑا گھناؤنا جرم کر لیا ہے، آپ اس کو اپنی کاسٹ سے، اپنی برادری سے، اپنی نیشن سے، اپنے طبقے سے، اپنے جو ہے نا ٹرائب سے نکال دیتے ہیں. تو یہ پریہا اسٹیٹ یعنی دنیا میں وہ اسٹیٹ جو ایسے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہو اور باقی ساری دنیا اس سے الگ تھلگ ہو جائے، یہ وہ پریہا اسٹیٹ اس وقت اسرائیل بن چکا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس کے ساتھ مطلب اس کے جو اتحادی ہیں یار، یہ جاپان میں اسرائیلیوں کو ہوٹل نہیں دیے جا رہے. اور اب اسرائیلی جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہی مظلومیت کارڈ کہ دیکھیں جناب یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو یہاں پر ہوٹلز نہیں مل رہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر رونا دھونا انہوں نے شروع کر دیا. تو وہ مظلومیت کارڈ دوبارہ سے جیسے وہ نتنیاہو کہہ رہے ہیں حماس کو کہ دیکھو یہ کتنا بروٹل اینمی ہے، یہ تو روک ہی نہیں رہا، یہ تو جنگ کو روک ہی نہیں رہا. تو وہ مظلومیت کارڈ تو مانے گا کون آپ کی مظلومیت؟ یعنی ابھی کیا دنیا کی آنکھوں سے وہ غزہ کے بچوں کی چیخیں ہٹ گئی ہیں؟ وہ تو قیامت تک نہیں ختم ہو سکتی. تو تم اب کیسے مظلومیت کارڈ کھیلو گے؟ نہیں کھیلنے دیا جائے گا تم کو. تم جو پہلے حربے آزماتے تھے سب چیزیں اب تمہارے خلاف جا چکی ہیں. اب ناظرین میں آپ کے سامنے جلدی جو وائڈر کینوس کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم عالمی جنگ اور نیوکلیر جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اب اس کا ایک ثبوت آج دیکھیے. ناظرین میں حیران ہوں اور دنیا حیران ہے کہ روزانہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹس ایک دن میں 24 گھنٹوں میں دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ وہ کام ہونے میں دہائیاں لگ جاتی. اب ذرا ٹائم لائن دیکھیے. پیوٹن نے کہا کہ میں سیز فائر کا پروپوزل دے رہا ہوں، کچھ گھنٹے بعد 2-3 گھنٹوں کے بعد نیٹو نے کہا جی ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں. 2-3 گھنٹے کے بعد پیوٹن کا جواب آ گیا کہ اچھا تم ریجیکٹ کر رہے ہو تو پھر ہم نیٹو کے اوپر سٹرائک کریں گے. جہاں پر طیارے کھڑے ہوں گے اور وہ یوکرین کی ہیلپ کر رہے ہوں گے ہم ان کے اوپر سٹرائک کریں گے، چاہے وہ یوکرین کی ٹیریٹری کے اندر ہوں، نیٹو کی بیسز، یا یوکرین کی ٹیریٹری سے باہر ہوں. اور ذرا اس کا ایکشن دیکھیے، وہ ایکشن شروع ہو گیا ہے. رشیا کے جو جنگی طیارے ہیں وہ
दूसरे मुल्कों के स्पेसेस में जाना शुरू हो गए हैं। और इसका सबसे पहला जो वाकया पेश आया है, जो खप पड़ी हुई है यूरोप में और मगरब में, खप पड़ी है, मतलब इतना बड़ा वाकया कंसिडर किया जा रहा है। जंगी तैयारी रशिया के स्वीडन की स्पेस के अंदर गए। स्वीडन एक नेटो का कंट्री है और इन्होंने बाकी सारा फिनलैंड, स्वीडन, इनको तो शामिल किया हुआ है। अब देखिए, स्वीडन सेज रशिया मिलिट्री जेट्स violated airspace. Swedish airspace violated by Russian military jet on Friday, armed forces says. Russian fighter jets breached Swedish airspace. Bloomberg, Reuters, सारे दुनिया का मीडिया जो है वो इसको कोट करता चला जा रहा है। तो ये जनाब अब वहां पर मामला कि कल प्यूटन ने कहा, यानी कल उसने कहा कि हम नेटो को स्ट्राइक करेंगे, और आज उन्होंने परवाजें भरना शुरू कर दी हैं। ये पहला स्टेप ही है ना कि आप उनकी एयर स्पेस के अंदर, आप क्या लेने गए उनके एयर स्पेस, और भाई वो मॉनिटर करने गए हैं ना, या उनकी इंफॉर्मेशन या जो भी मामला है, मतलब पहले स्टेप के तौर पर उन्होंने परवाजें शुरू कर दी हैं दूसरे मुल्कों की टेरिटरीज के अंदर। बहुत बड़ा स्टेप इसको देखा जा रहा है। यार मुझे बता दें, अगर न्यूक्लियर बम चल जाता है तो क्या कोई इस वक्त कोई ऐसी फोर्स है जो इस न्यूक्लियर वार को रोकने के लिए काम कर रही है? क्या कोई ऐसी फोर्स है? तो आप इसको मामूली ना समझे या इसको एम शुगल मेला ना समझे कि ये शुगल मेला हो रहा है। भाई मोर एंड मोर एस्केलेशन रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। तो जब ग्रेट जो पावर्स होती हैं वो इस नहज के ऊपर पहुंच जाती है ना, जब वो जंग लड़ रही हो बरह रास्त और फिर इतनी एस्केलेशन रोजाना की बुनियाद पर हो रही हो, तो वहां से कोई भी वाकया जन्म ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस सूरत हाल को इस तरह कोई ना समझे कि ये कोई बस ठीक है, ऐसे ही खबरें तो चलती रहती हैं। ये बहुत संजीदा सूरत हाल है। आप देख लीजिए, यूक्रेन की वॉर तो कब से चल रही है, लेकिन इतनी संजीदा मामला जो है वो इससे पहले कभी नहीं हुए। अच्छा, इस वक्त उधर G7 का इजलास हुआ। G7 के इजलास के फौरी बाद स्विट्जरलैंड के अंदर यूक्रेन पीस समिट हो रहा है, जिसमें रशिया, चाइना नहीं जा रहे और वो सारे मामला। तो वहाँ पर जनाब उनकी जो लीडरशिप है मगरब की, वो पूरी तरह से बौखलाहट का शिकार है। कभी बाइडन अजीब हरकतें करता है, कभी वो इधर को चल पड़ता है, कभी ऋषि सुनक वर्ल्ड वॉर की फतह की तकरीबात छोड़कर इंटरव्यू देने निकल जाता है, कभी जो जॉर्ज मेलोनी हैं वो अजीब तरीके से मैक्रोन को मिल रही हैं। मतलब वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, ना उनकी कोई डिग्निटी है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना कोई उनकी से है, और सारे अनपॉपुलर लीडर है। बाइडन, वो जर्मन चांसलर, वो मैक्रोन जनाब, वो ऋषि सुनक, सारी अनपॉपुलर लीडरशिप। और दूसरी तरफ देखिए प्यूटन, शी जिनपिंग, काम, कंपोज्ड, क्रेडिबल, जो बात कर रहे हैं दुनिया वेटेज कर रही है, अमन की बात कर रहे हैं, सही है, और दुनिया में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा वेटेज मिल रही है। इनकी लीडरशिप टोटल इस वक्त जो है वो समझ लें कि अपनी डिग्निटी, अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, और जिसको होता है ना विजन वाली लीडरशिप, वो आज वेस्ट के पास नहीं है। इन तमाम ये जो बैठकर G7 में फैसले कर रहे हैं, इन तमाम के मुल्कों में इस्तीफे के लिए प्रेशर है। मैक्रोन के ऊपर इस्तीफे का प्रेशर है, उसके ऊपर जर्मन चांसलर के ऊपर, बाइडन का तो आपको सबसे ज्यादा पता है। तो ये इनकी सूरत हाल है। अब आप देखेंगे उस में क्या हुआ, जो समिट हो रहा है स्विट्जरलैंड में, ऋषि सुनक के ऊपर उन्होंने लिख दिया, जो टाइटल नेम आता है, ऋषि सुनक द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यार ये कोई शुगल हो रहा है, मतलब मजाक हो रहा है। वहां पर तुम ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बैठा है और उसको लिख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यानी वो चीजें जैसे डिसऑर्गेनाइजेशन मामलात हो जाते हैं, जैसे तीसरी दुनिया की लीडरशिप होती है, कोई वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उनको मामलात उनके जैसे होते हैं, वही इस वक्त ये इनकी हालत हुई पड़ी है, इनकी लीडरशिप की वही हालत हुई पड़ी है। इसके अलावा आप देखिए जर्मन चांसलर का बयान, एवरीवन नोज दैट प्यूटन्स पीस प्रपोजल विद यूक्रेन आर नॉट सीरियस। मतलब उसको कह रहे हैं कि यार ये, मतलब आप संगीनी को देखिए इनके मामला। प्यूटन ने प्रपोजल दिया और आगे से कह रहे हैं नहीं ये तो इसकी अच्छी नीयत ही नहीं है, और सारे जानते हैं कि ये तो प्यूटन सीरियस ही नहीं है। अच्छा, वो सीरियस नहीं है जो सीज फायर की बात कर रहा है, तुम सीरियस हो जो घंटे में उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, फिर जो ईरान के न्यूक्लियर वाला मामला है उसके ऊपर भी आज स्टेटमेंट जारी हुई, जॉइंट फ्रेंच जर्मन एंड ब्रिटिश स्टेटमेंट, वी कंडेम द रीसेंट मेजर्स टेकन बाय ईरान टू कंटिन्यू एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान हैज ऑपरेटेड डजन्स ऑफ एडिशनल सेंट्रीफ्यूजेस एट द नतांज फैसिलिटी। वो जो ईरान की जानिब से खबर आई कि वो अपना यूरेनियम अफजूदगी कर रहा है, और ओपनली उसने कहा कि न्यूक्लियर बनाने जा रहे हैं, तो उसकी कंडेमनेशन आ गई है, खलबली मची हुई है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। और आप याद करें नेतन्याहू ने जब ब्लिंकन से कहा था कि हमारी टॉप प्रायोरिटी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना है, तो किसी वजह से तो कहा था, तो उनको हजम नहीं हो रहा, ना होएगा,
اور پوری وہ تو جنگ بھی چھیڑ دیں گے اسی بات کے اوپر، لیکن ایران اپنا معاملات جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے۔ یہ اس وقت کے معاملات ہیں جناب، تازہ ترین میں نے ریجن سے لے کر آپ کو وائڈر کینوس پر دنیا کے معاملات بھی بتائے۔ آپ اپنے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔